ایک دفعہ مولانا فضل الرحمان صاحب قائد جمعیت جو ہے وہ تشریف لائے تھے عشاء کی نماز کے فوراً بعد، یعنی امام نے سلام پھیر دیا اور لوگوں نے ابھی دعا نہیں کی ہے، اس ٹائم تشریف لیا ہے، تو آ کے وہ مسجد کے صحن میں بیٹھ گئے۔ اب جب طلبہ دعا سے فارغ ہو کے باہر آئے تو کوئی کسی طالب علم میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ جا کے مولانا فضل الرحمان سے مصافحہ کرے، اس ڈر سے کہ ابھی مولانا حبیب اللہ صاحب صف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی مختصر تجزیات پڑھ کے دارالتسنیم جائیں گے تو پھر ہم ان سے ملیں۔ لیکن میں نے ذرا جرت کا مظاہرہ کیا اور جا کے مولانا صاحب کے ساتھ 1 to 1 بیٹھ گئی۔ تو جب تک مولانا حبیب اللہ صاحب کلاس مسجد سے نہیں نکلے اس وقت تک میں اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ ایک ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، گپ شپ لگا رہے تھے۔ پھر جب مولانا حبیب اللہ صاحب تشریف لے گئے، انہوں نے دیکھا ہم دونوں کو کہ ہم دونوں بیٹھے ہوئے، لیکن وہ سیدھے چلے گئے غصے سے۔ اور ایک طالب علم کو وہ بھی نہیں ملے مولانا فضل الرحمان صاحب؟ نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب تو مہمان تھے، تو ان کا حق تھا کہ میزبان آیا ان کے پاس، اور یہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ چل رہے تھے، تو چلتا ہوا آدمی آنا چاہیے، بیٹھا ہوا آدمی کیوں اٹھے؟ تو مولانا حبیب اللہ صاحب چلے گئے۔ اچھا، تھوڑا سا اس ٹائم یہ تھا کہ درخواستی گروپ بھی کافی فعال تھا نا، مولانا عبداللہ درخواستی صاحب اس وقت حیات تھے، اور اس طریقے سے کافی اکابرین درخواستی گروپ میں تھے، یا تو شاید ہونے والا ہوگا یا نہیں، ابھی مجھے صحیح طرح کنفرم نہیں ہے، میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ ابھی الحاق نہیں ہوا تھا، یا سمی الحق گروپ فعال تھا، اس میں بھی بڑے بڑے علماء تھے۔ تو بہرحال کوئی بھی وجہ ہو وہ انہوں نے ان سے ملاقات نہیں کی، اور مجھے صرف اس بات پہ کہ آپ ایک سیاسی شخصیت کے ساتھ بیٹھے ہو مدرسے سے نکالنا۔ تو بہرحال مفتی نظام الدین صاحب جو ہے وہ جتنی دفعہ خارج کیا ہے، ہر دفعہ مفتی نظام الدین صاحب کی سفارش پہ مجھے دوبارہ کلاس میں بٹھا دیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے نہیں پوچھا کہ بھئی یہ طلبہ کیوں قریب نہیں آ رہے؟ ہاں، مولانا صاحب نے پوچھا تو میں نے ان کو بتایا کہ ابھی مولانا حبیب اللہ صاحب مسجد کے اندر ہے، جب تک وہ مسجد سے نہیں نکلیں گے آپ کے پاس کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اور اسی واقعے کا پھر میں نے ان کو تقریباً کوئی 32-33 سال بعد میں نے ان کو بتایا، جب میری بینکاک میں ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ کی وجہ سے مولانا حبیب اللہ صاحب نے مجھے کلاس سے نکال دیا۔ تو بہت خوش ہوئے کہ چلو میرا ایک پرانا عاشق مجھ سے مل گیا۔ تو مولانا کی شخصیت پر بھی ذرا روشنی ڈالے گا، پہلے بھی طالب علم مل چکے، اس وقت کوئی گارڈ وارڈ، کوئی ہٹو بچوں ایسے تھا مولانا صاحب کے ساتھ؟ نہیں، اس وقت اصل میں نہ خودکش دھماکے ہوتے تھے، نہ ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی، ملک میں بہت امن و امان تھا آج کے مقابلے میں، تو اس لیے ان کے ساتھ کسی قسم کی سیکورٹی نہیں ہوتی، خادم کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ اس ٹائم کو نیٹ کا دور تھا، نہ کسی کو پتہ ہوتا تھا کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ تو یہاں تک کہ آپ دیکھ لیں کہ ضیاء الحق جیسی بڑی شخصیت، ان کا شہادت کا واقعہ 88 میں ہوا نا، تو ملک کا صدر جو ہے وہ شہید ہو گیا، لوگوں کو اگلے دن پتہ چلا کہ کل باولپور میں طیارہ گرا ہے اور ضیاء الحق اس میں شہید ہو گیا، یعنی کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اب تو کوئی خبر نہ ہوئی ہوتی، اب تو شخصیت وفات پا گئی، منٹوں میں پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ مولانا کی شخصیت پر بھی اگرچہ وہ محتاج بیان نہیں ہے، لیکن آپ کی نظر میں اس دور میں بھی آپ نے دیکھا جب اتنی زیادہ مشہور نہیں، تب تو پوری سیاست کا سلطان، ان کے مخالفین نے بھی انہیں تسلیم کیا ہے، تو آپ کی نظر میں وہ آپ انہیں کیسے دیکھتے ہیں؟ تو چونکہ بڑے بڑے علماء اور شیوخ الحدیث اور بڑے بڑے پیر صاحبان جو امت کی اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، وہ سارے معتقد ہیں، تو میرے جیسے آدمی ان کا اگر معتقد ہو یا نہ ہو تو اس سے ان کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے،
لیکن بہرحال میری جہاں تک ان سے ملاقات رہی بینکاک میں تقریباً 1 ہفتے تک روزانہ بلا ناغہ تقریباً 8-10 گھنٹے طویل ملاقاتیں رہی. تو میں تو یہ یعنی سوچ رہا ہوں کہ اللہ کب ایسا موقع دے گا کہ میں یہ اپنا کاروبار چھوڑ کے مستقل ان کے دفتر میں جا کے بیٹھ جائے سبحان اللہ. اور پوری بقیہ زندگی ان کی خدمت میں گزاروں. کیا وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ وجہ یہ کہ ایک تو وہ جو کام کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر رہا. میری نظر میں اس وقت پوری دنیا میں اس کے ٹکر کا سیاسی لیڈر نہیں ہے. تو ایک اتنی بڑی شخصیت کی اگر آپ خدمت کر لو تو انشاءاللہ آپ دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ. تو اگر اللہ نے ایسا موقع دیا تو میں انشاءاللہ ان کے دفتر میں جا کے بیٹھ جاؤں گا اور بلا معاوضہ جب تک میں زندہ ہوں یا وہ خود زندہ ہے ان کے ساتھ رہنے کی تمنا ہے. تو آپ ان کے قریب رہے، ایک بڑی تعداد لاکھوں میں ہم کہیں شاید مبالغہ نہیں ہوگا کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے قریب جائیں، ان کے ساتھ رہیں، کچھ گفتگو کریں. تو ان کو آپ نے مزاجن کیسے پایا؟ کچھ تکلف تھا یا بے تکلفانہ وہ گفتگو کر رہے تھے؟ تو انتہائی بے تکلف، اور یعنی آپ یہ سمجھیں کہ نجی محفل میں یعنی جب ہمارا یہ سمجھے کہ 15-20 منٹ ہمارے گزر گئے نا تو وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ گپ شپ والا آدمی، اور میں بھی سمجھ گیا کہ مولانا تکلفات کے قائل نہیں ہے. تو ہم نے پھر خوب گپ شپ لگائی ہے، کبھی اردو میں کبھی پشتو میں. تو بہت زیادہ بے تکلف انسان ہے.